عالمی رہنماؤں سے وزیر اعظم شہباز شریف کے رابطے عید کی مبارکباد دی. ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو میں انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی. آیت اللہ علی خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے رابطہ کر کے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا. کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی. مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بات کر کے پاک بھارت بحران میں مصر کی تعمیری کردار کو سراہا. تاجک صدر امام علی رحمانوف سے بھی فون پر رابطہ. ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے رابطہ کیا. بحرین، ازبکستان اور اردن کے رہنماؤں کو بھی فون کیے. امریکہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستانی سفارتی وفد برطانیہ پہنچ گیا. جیو نیوز سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا، ہم امن چاہتے ہیں، کشمیر پر مذاکرات چاہتے ہیں. خرم دستگیر خان بولے، ہمارا مشن ان کو یہ سمجھانا تھا کہ بھارت نہ غیر جانبدارانہ انکوائری چاہتا ہے نہ بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے عالمی مداخلت کی ضرورت ہے. فیصل سبزواری نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے عالمی طاقتیں بھارت کو بتائیں کہ دو ایٹمی ملک ایسے خطرناک ماحول میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا پہلا دن مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا. مختلف شہروں میں نماز عید کی ادائیگی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر اسلام آباد میں نماز عید ادا کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی مولد ٹاؤن کی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کنٹرول لائن کے اگلے محاذوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی. جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی. ملک کے امن و استحکام کے لیے دعا کی. جیو نیوز کی جانب سے دنیا بھر میں ناظرین کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک. عید قرباں پر مزے کے کھانے ضرور کھائیں مگر ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں. ماہرین صحت کا مشورہ. کہا شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے مریض خصوصی احتیاط کریں. کلیجی، گردے، مغز اور پائے کھانے سے تھوڑا پرہیز کریں. گھی، تیل اور تیز مسالوں سے ذرا فاصلہ رکھیں. گوشت کے استعمال کے ساتھ ساتھ پھلوں کا استعمال لازمی کریں. رہنما میر وائز عمر فاروق کو عید الاضحیٰ پر جامع مسجد سری نگر جانے سے روک دیا گیا. بھارتی اقدام پر میر وائز عمر فاروق کا اظہار مذمت. کہا مسلسل 7 روز سے ان کی نظر بندی جاری ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں. حافظ آباد میں لاہور سرگودا روڈ پر ٹریفک حادثہ. 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی. حادثہ تیز رفتاری کے دوران کار کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ہوا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں پاکستان میں مختلف ممالک کے سفیروں اور سفارتکاروں کی ملاقات. ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی. صدر مملکت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایوان صدر آمد پر غیر ملکی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. صدر زرداری نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان مجموعی سیاسی صورتحال اور مختلف ملکی امور پر گفتگو. عالمی رہنماؤں سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے رابطے. عید کی مبارکباد دی. آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا. علاقائی اور عالمی امور پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی. مصر کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو. غزہ کے مسلمانوں کی خوشحالی اور امن کے لیے دعا کی. ترک وزیر خارجہ سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام اور امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. ملائیشین ہم منصب سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ملائیشیا کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. متحدہ عرب امارات کے ہم منصب سے رابطہ. دونوں رہنماؤں نے عید کی مبارکباد دی. برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز وانا کا دورہ. وزیر داخلہ محسن نقوی نے جوانوں کے ساتھ نماز عید پڑھی. یادگار شہداء پر پھول رکھے. فاتحہ خوانی کی. کہا جوانوں کی قربانی اور ثابت قدمی وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امت مسلمہ بالخصوص تمام پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. کہا عید کے دن بنیان مرصوص اور فتنہ ہندوستان کے حملوں میں قربانی دینے والوں کو نہیں بھول سکتے. عید پر غزہ میں شہید ہونے والے بچوں، خواتین اور بے گناہ فلسطینی شہداء کو بھی نہیں بھول سکتے. پی ٹی آئی جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا. پی ٹی آئی اس وقت کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثنا کی فیصل آباد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا اپوزیشن وزیر اعظم کی ملاقات کی پیشکش کو قبول کرے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ 10 جون کو آئے گا. سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا. وفاق سے حتمی اعداد و شمار ملنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ بجٹ میں تنخواہیں کتنی بڑھائی جائیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اتنی جان نہیں ہے کہ ان کی کوئی تحریک کامیاب ہو سکے. حکومت کو پی ٹی آئی کی کسی بھی تحریک سے کوئی خطرہ نہیں. وفاقی حکومت تحریک سے خطرہ نہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی سے بات کرے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب بانی پی ٹی آئی رہا ہو کر اپنی قوم کے درمیان ہوں گے. آج کے دن ہمیں سیاسی قید میں ناحق قید رہنماؤں اور کارکنوں کو یاد رکھنا چاہیے. سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر کا ایف آئی اے کو دوسرا تحریری جواب. لکھا 5 جولائی ابھی آئی نہیں. 3 ملین کی ٹرانزیکشن کا الزام پہلے لگا دیا گیا. عید کی چھٹیوں سے ایک دن پہلے طلب کیا گیا. ذاتی مصروفیات کے باعث 5 جون کو پیش نہ ہو سکا. فرحت اللہ بابر نے لکھا کہ وہ 12 مئی کو اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کروا چکے ہیں. اس کے باوجود ایف آئی اے نے وہی سوالات پھر بھیج دیے. وہ بلا جواز سوالات اور بار بار کی طلبی کو ہراسانی سمجھتے ہیں. رحیم یار خان میں قربانی کے جانور نے اناڑی قصائیوں کی دوڑیں لگوا دی. علاقہ مکینوں نے 2 گھنٹے کے بعد جانور کو قابو کیا. پشاور میں بھی بکھرے جانور سے بچنے کے لیے لوگ کھمبے پر چڑھ گئے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. عید قرباں پر مزے کے کھانے ضرور کھائیں مگر ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں. ماہرین صحت کا مشورہ. کہا شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے مریض خاص طور پر احتیاط کریں. کلیجی، گردے، مغز اور پائے کھانے سے تھوڑا پرہیز کریں. گھی، تیل اور تیز مسالوں سے ذرا فاصلہ رکھیں. گوشت کے استعمال کے ساتھ ساتھ پھلوں کا استعمال لازمی کریں. صحرائے تھر میں عمر ماروی کی لوک داستان جسے برسوں بیت چکے ہیں مگر لوگ آج بھی ماروی کو محبت کے عظیم کردار کے طور پر یاد رکھے ہوئے ہیں. عمر ماروی کی داستان محبت کی ایک انمول مثال ہے. عشق کے اس لازوال داستان میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ بتائیں گے آپ کو اسی بلیٹن میں. سکھر میں بھینس چوری کے معاملے پر جاگیرانی برادری کے 2 گروہوں میں جھگڑا. فائرنگ کے تبادلے میں 3 افراد ہلاک، 1 زخمی. پولیس کے مطابق چند ماہ قبل دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تھی. عید کے روز دوبارہ جھگڑا ہوا. بھینس چوری کے معاملے پر گزشتہ سال 13 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. گلگت میں ٹیچرز کا پے اسکیل بڑھانے کے مطالبے کے حق میں 14ویں روز بھی دھرنا. احتجاج کرنے والے اساتذہ نے عید کی نماز دھرنے میں ادا کی، اجتماعی قربانی کی. حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو عید الاضحیٰ پر جامع مسجد سری نگر جانے سے روک دیا گیا. بھارتی اقدام پر میر وائز عمر فاروق کا اظہار مذمت. کہا مسلسل 7 روز سے ان کی نظر بندی جاری ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا صحرا ایک بار پھر اپنے سر لے لیا. کہا بھارت اور پاکستان جنگ کے اگلے مرحلے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے تھے. پاکستان اور بھارت کو کہا اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو تجارت نہیں کریں گے. تجارت سے متعلق بات کرنے پر دونوں ممالک نے جنگ فوری کر دی. ٹرمپ بمقابلہ مسک. سیاسی، معاشی اور خلائی محاذ پر طاقتور شخصیات کے خطرناک جنگ چھڑ گئی.
फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मंसूख करने की धमकी दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने इलॉन मस्क के वालिद से कहा, मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया को जरूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल की जा रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों में की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि शहर में सफाई की सूरत हाल काबू में है। जहांगीर रोड पर सफाई की सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। जिला शर्की में चीनी कंपनी और ठेकेदार को शोकॉज जारी किया। तारिक रोड पर कुछ मसाइल थे, वो हल किए। शहर से आलाइशों को उठाने का निजाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने बनाया है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने फायरिंग करके 6 अफराद को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदाद की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। फ्रेंच ओपन में विमेंस इवेंट का टाइटल अमेरिका की कोको गफ ने जीत लिया। फाइनल में बेलारूस की आरियाना साबालेंका को 3 सेट के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त। मेंस फाइनल में इटली के यानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज आज मद्दे मुकाबल होंगे। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की तर्जुमान ने ईद उल अज़हा रिवायती अंदाज में मनाई। अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। बिरयानी, मटन और चिकन कोरमा समेत लजीज पकवान पकाए, खुद भी खाए, दोस्तों की भी दावत की। और मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। हुज्जाज कराम ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुज्जाज कराम जिक्र, दुआ और दीगर इबादात में भी मसरूफ। आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी।